بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں؟ سوال کرنے والے ہیں حاجی نبی حسن۔ عزیز دوستو، میں آپ کو مختصراً اور تمہیداً یہ بات بتلائے دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی ہے جس کا سایہ نہ ہو۔ اس کے ضمن میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کا ایک قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ پیش کر سکتا ہوں، اور ترجمہ ہے آپ بھی اپنے قرآن کریم کے اندر کھول کر پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ وہ سورہ نحل ہے اور سورت نمبر ہے اس کا 16 قرآن کریم کے اندر، پارہ نمبر 14 کے اندر یہ سورت موجود ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، حرف بحرف تو آپ اپنے قرآن کریم ہی کے اندر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ میں یہاں حرف بحرف تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کا مضمون جو مفہوم ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا اس کی مخلوق کے اندر ایسی چیزوں کو جن کے سائے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں طرف گھومتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اس سے آگے فرماتا ہے کہ بلا شبہ ان کے سائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدے میں پڑے رہتے ہیں اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتے۔ یہ بات تو ایک قرآن کریم کے اندر قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا جو قرآن ہے اس کے اندر بالکل صاف فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ مخلوق کے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا سایہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ بنایا ہو۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جس چیز کا وہ سایہ ہے وہ چیز اگرچہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نہ جھکتی ہو لیکن اس کا سایہ ہمیشہ زمین پر پڑا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرتا رہتا ہے اور ذرا بھی تکبر نہیں کرتا۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بالکل صاف فرما دی اور بالکل کلیئر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے چند احادیث بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیز دوستو، ایک حدیث ہے وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں اس حدیث کو پیش کرنے سے پہلے کہ دعوے کو دلیل کی ضرورت ہے، اور جب کوئی آدمی دعویٰ نہ کرے کسی چیز کا تو اس کو دلیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب کیونکہ اس دنیا کے اندر امت کا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا،
لیکن اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ عزیز دوستو، صحیحین کے اندر چاہے وہ بخاری ہو چاہے مسلم ہو، اور سنن اربع کے اندر چاہے وہ ابو داؤد ہو چاہے وہ نسائی ترمذی ہو چاہے وہ ابن ماجہ ہو اور چاہے وہ مشکات المصابیح ہو یا اور کوئی کتاب ہو، یعنی سنن اربع اور صحیحین دونوں کو ملا کر جو ہے جتنی بھی کتابیں، آلموسٹ 6 کتابیں ہیں احادیث کی بڑی، جو 6 بڑے اماموں نے لکھی ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آج جو میری نظر میں احادیث کی بڑی کتابیں شمار کی جاتی ہیں، کیونکہ کتابوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ تقریباً 20 سے 19 یا 20 سے 21 تک پہنچ چکی ہے، اور ان میں سے اکثر کتابوں کا جو ہارڈ کاپی تو میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن ہاں ان کے کچھ نہ کچھ پڑھنے کے یا دیکھنے کے سننے کے اسباب میرے پاس موجود ہیں۔ عزیز دوستو، اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتا تو یہ ضرور بالضرور کسی نہ کسی حدیث کی کتاب کے اندر ضرور درج ہوتا، اور کوئی نہ کوئی امام اس حدیث کو بھی ضرور نقل کرتا۔ بلکہ اگر میں یوں بھی کہہ دوں آپ کے سامنے کہ ایک بھی حدیث کی کتاب اس معجزے کی تحریر سے خالی نہ ہوتی تو یہ بھی بیجا نہ ہوگا۔ عزیز دوستو، یہ تو میں نے آپ کو تمہیداً آپ کے سامنے بیان کر دی ہے بات۔ اس کے علاوہ اب میں ایک حدیث پیش کرنے لگا ہوں جو جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اور یہ آپ کو ملے گی مسند احمد کے اندر حدیث۔ میں آپ کو حدیث نمبر بھی بتلا دیتا، لیکن کیونکہ میرے پاس موجود نہیں ہے مسند احمد، مجھے کہیں اور سے ہی پڑھنی پڑتی ہے اٹھا کے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس حدیث کا نمبر اس وقت نہیں بتا سکتا۔ حالانکہ میں نے کوشش بھی کی تھی نمبر یاد رکھنے کی، لیکن کسی وجہ سے نمبر یاد نہیں ہے اس وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کے وقت ہم سب کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے درمیان خلاف عادت آپ نے اپنے ہاتھوں کو دراز کیا، یعنی اپنے ہاتھوں کو پھیلایا اور پھر پیچھے کر لیا۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کی نماز کے اندر ایک ایسا عمل دیکھا ہے جو اب سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے اندر کوئی الگ حرکت کرتے تھے، الگ کوئی کام کرتے تھے، تو صحابہ کرام اس کے بارے میں ضرور پوچھ لیا کرتے تھے، اور آپ سے یوں عرض کرتے تھے کیا حکم کے اندر کوئی جو ہے تبدیلی تو نہیں آئی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، بہت سارے احکام منسوخ بھی ہوئے ہیں، اور بہت سارے احکام ایسے بھی ہیں جو پہلے لاگو نہیں تھے، اس کے بعد ان کے احکام آ گئے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام ان باتوں کو پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا، اور میں نے اس میں گچھے لٹکے ہوئے دیکھے۔ اس حدیث کے اندر لفظ گچھے ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اور بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند گرہن یا سورج گرہن یا نماز استسقا، ان تینوں نمازوں میں سے مجھے ذہن میں نہیں ہے کون سی ہے، ان میں سے کوئی سی ایک نماز پڑھائی، اور آپ کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا تو اس میں انگور کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توڑ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہا، اس لیے آپ نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ لیکن عزیز دوستو، یہاں جو میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں لفظ انگور کا نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نماز کا ذکر ہے، البتہ رات کی نماز کا ذکر ہے اس کے اندر صرف اور صرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے جنت کو پیش کیا گیا، اس میں گچھے لٹکے ہوئے تھے،
मैंने चाहा कि उसमें से कुछ फल तोड़कर आप लोगों की खिदमत में पेश कर दूं, लेकिन मुझ पर वही नाजिल हुई वही नाजिल हुई और हुक्म हुआ कि इनको यूं ही रहने दो। चुनांचे मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। ये तो बात थी यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ बढ़ाया और फिर वापस कर लिया। इसके बाद फरमाते हैं फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझ पर जहन्नम को मुनकशिफ फरमाया और जहन्नम को मेरे सामने पेश किया और फरमाया कि जहन्नम हमारे और तुम लोगों के दरमियान इतना सा फासला रह गया था कि मेरा भी साया और तुम लोगों का भी साया, मेरा भी साया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा भी साया और तुम लोगों का भी साया जहन्नम के अंदर मैंने देखा। मैंने इशारा करके तुम लोगों को पीछे हटाने का इरादा किया, लेकिन मुझ पर वही आई कि तुम भी अपनी जगह खड़े रहो और इन लोगों को भी अपनी जगह रहने दो। क्यों? कि तुम भी अल्लाह पर ईमान लाए और ये भी अल्लाह पर ईमान लाए हैं। एक बात। दूसरी बात, तुमने भी हिजरत की है और इन लोगों ने भी आपके साथ हिजरत की है। तीसरी बात फरमाई कि इन लोगों ने भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है, आपने भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है और इन लोगों ने भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया है। अजीज़ दोस्तों, इसके बाद फरमाया कि मैंने इस बात से ये तावील ली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने इस बात से ये तावील ली है कि मेरी उम्मत मेरे बाद फितनों में मुब्तला हो जाएगी। और बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा किससे? हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु या आपके साथ में और भी कई सहाबी मौजूद थे, क्या फितनों वाली हदीस किसी के याद हो तो वो मुझे सुनाओ। तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फितनों वाली हदीस के बारे में कुछ जिक्र किया तो आपने फरमाया कि मेरा मतलब ये नहीं है, बल्कि मेरा मतलब कुछ और है। फितनों से मुराद वो आजमाइश था। फितनों से मुराद उन्होंने फितना लिया और फितनों वाली हदीस को आपने बयान किया कि तुम्हारे और फितनों के दरमियान में एक दरवाज़ा है, तुम्हारे ज़माने में वो फितने ज़ाहिर नहीं होंगे। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, मेरा मतलब ये नहीं है, बल्कि मेरा मतलब गुनाहों से आजमाइश से है। क्या है? तो उस वक्त हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बतलाया कि उसके बारे में ये है, एक नमाज से दूसरी नमाज तक, एक जुमे से दूसरे जुमे तक, एक रमज़ान से दूसरे रमज़ान तक जितने गुनाह होते हैं उन सब का कफ़ारा एक नमाज से दूसरी नमाज तक जब नमाजी नमाज पढ़ता है तो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जब एक जुमा पढ़कर दूसरा जुमा पढ़ता है आदमी तो एक जुमे से अगले जुमे तक के तमाम गुनाहों का कफ़ारा हो जाते हैं। इसी तरीके से रमज़ान के बारे में फरमाया कि एक रमज़ान से दूसरा रमज़ान जो है ये दरमियानी गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है। अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ ये बात भी समझ में आ जाती है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो फितनों के और सहाबाए किराम के यानी भलाई के दौर के दरमियान में एक दरवाज़ा थे। किसी ने किसी से पूछा कि क्या ये दरवाज़ा खोल दिया जाएगा या ये दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा? हज़रत उमर ने ही पूछा था किसी से, तो उन्होंने बतलाया कि वो दरवाज़ा तोड़ दिया जाएगा। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इसका मतलब ये है कि वो कभी बंद भी नहीं होगा। तो अज़ीज़ दोस्तों, ये पता चला कि फ़ितने जो हैं वो कितने सारे हैं और कितनी किस्म के हैं। और फितनों के दरमियान में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे वो एक दरवाज़ा थे और वो दरवाज़ा अबू लुलू फ़िरोज़ ने वो तोड़ दिया है आज से 1400 साल पहले। तो अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मौजूद था। आइए मैं आपके सामने एक तीसरी हदीस और पेश किए देता हूँ। अज़ीज़ दोस्तों, ये भी मसनद अहमद के अंदर है, ये भी हदीस मसनद अहमद के अंदर है और इसकी जो रावी हैं वो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। शायद
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے مکان میں یا اپنے حجرے میں سوئی ہوئی تھی، اپنے کمرے میں یا اپنے مکان میں سوئی ہوئی تھی۔ حدیث تو تھوڑی طویل ہے لیکن ویڈیو چھوٹی کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو کچھ اسکپ کر دیا ہے۔ میں سوئی ہوئی تھی، مجھے معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف نہیں لائیں گے، لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ میرے کمرے کے اندر یا میرے حجرے کے اندر یا میرے خیمے کے اندر اچانک کسی آدمی کا سایہ آیا، سایہ داخل ہوا اور میں چونک کر اٹھ بیٹھی اور میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول تو نہیں آ سکتے، لیکن ٹھیک اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کمرے میں، میرے حجرے میں، میرے خیمے میں داخل ہو گئے۔ عزیز دوستو فرماتی ہیں کہ پھر وہ میرے بالکل قریب آ گئے میری چارپائی کے، اور پھر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے یا ہاتھ رکھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں آپ کو اس کے بدلے میں، اس خوشی کے بدلے میں کیا عطا کر دوں، کیا دے دوں۔ لیکن کافی دیر سوچنے کے بعد میں آپ نے ایک فیصلہ کیا کہ آپ کے پاس ایک باندی تھی جو آپ کے لیے خیمہ تیار کرتی تھیں، ان کو فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ میرے پاس تشریف لائے ہیں اس لیے میں وہ باندی آپ کو نظر کرتی ہوں۔ چنانچہ وہ باندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے نظر کر دی۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلا صحابیہ عورتیں ام المومنات جو تھیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ذریعے پہچان لیا کرتی تھیں۔ یہ 2 حدیثیں ہیں۔ عزیز دوستو اور بھی بہت ساری احادیث مل سکتی ہیں اس سلسلے میں، جن کو میں تلاش نہیں کر سکا ہوں کیونکہ مہینہ رمضان کا چل رہا ہے اور اس طرح کے سوالات آ جاتے ہیں تو مجھے وہ اسکپ کرنا پڑ جاتا ہے۔ عزیز دوستو کل ملا کر کے بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور یہ جو روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ روایت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی تقریباً 900 سال کے بعد میں ایک بزرگ آئے تھے، باب بزرگ آئے تھے، ان کا نام ہے علامہ شیوطی، آپ نے سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے خصائل الکبریٰ، شاید یہی نام ہے اس کا۔ اس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بھی تقریباً 900 سال کے بعد میں یہ بات تحریر کی، اور اس بات کو تحریر کر کے امت کے اندر ایک نیا جو ہے فتنہ پیدا کر دیا۔ آج جو ہے امت کا کتنا بڑا طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات خوب واضح ہو جاتی ہے کہ آپ کا سایہ تھا، لیکن لوگ ماننے کے لیے اور بڑے جھوم کر قوالیوں کے اندر، نعتوں کے اندر گا رہے ہوتے ہیں، سایہ نہیں ہے گنبد خضرا کا آج بھی۔ اللہ کی قسم جا کر دیکھو، اب تو تم جا بھی سکتے ہو، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اسباب ہیں جانے کے، آپ جا کر دیکھو گنبد خضرا کا سایہ بھی، گنبد خضرا کا بھی سایہ موجود ہے۔ اور اگر گنبد خضرا کا سایہ عزیز دوستو نہ ہوتا تو اس کے لیے سب سے پہلے خانہ کعبے کا سایہ جو ہے وہ زیادہ مستحق تھا اس کے کہ خانہ کعبے کا بھی سایہ نہ ہوتا، لیکن خانہ کعبے کا سایہ بھی موجود ہے، گنبد خضرا کا بھی سایہ موجود ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی خانہ کعبے کے اوپر کو کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا۔ عزیز دوستو یہ بھی بات بالکل غلط ہے، خانہ کعبے کے اوپر کو پرندے اڑ کر نکل بھی جاتے ہیں، اور خانہ کعبے کے اوپر بیٹھ کر بیٹ بھی کر دیتے ہیں، ان کی صفائی بھی کی جاتی ہے۔ اصل بات یہ ہے عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، اور جو عقائد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث صحیحہ کے اندر جو ہم تک پہنچائے ہیں،
انہی عقائد کو ہم اپنی زندگی کے اندر فالو کریں۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی ویڈیو کے بالکل شروع میں کہ دعوے کو دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آدمی دعویٰ کرتا ہے تو اس کی دلیل بھی لانی پڑتی ہے، اور جو روٹین میں بات ہوتی ہے اس بات کو اگر کوئی خاص طور سے اس کا الٹ پیش کرے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ عام طور پر مشہور ہے اور ہم نے بھی دیکھا ہے، اور یہ روٹین میں بھی آئی ہوئی بات ہے کہ پسینے کے اندر سے ہمیشہ بدبو آتی ہے۔ لیکن کیا کوئی انسان ایسا بھی ہے جس کے پسینے میں سے خوشبو آتی ہو؟ عزیز دوستو، اس بات کو کہنے سے پہلے اس کی دلیل کی ضرورت پڑی تھی، اور اس کی دلیل میں بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر وہ خوشبو تھی کہ صحابہ کرام اس کو تبرکاً اپنے پاس رکھتے تھے، کیونکہ یہ بات ثابت ہوگی صحیح احادیث سے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، یہ روٹین سے ہٹ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسی ہستی ہیں دنیا کے اندر تھیں جو آپ سے جس کے پسینے سے خوشبو آتی تھی بجائے اس کے کہ آپ کے پسینے سے بدبو آئی۔ عزیز دوستو، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کئی ایک معجزات ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نمبر اگرچہ میرے یاد نہیں، لیکن صحیح حدیث بخاری اور مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، انشاءاللہ اسی کے اندر ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگرچہ پچھلی سائیڈ میں آنکھیں نہیں تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بھی اتنا ہی دیکھ لیا کرتے تھے جتنا آگے نظر آتا ہے۔ آج ہم کو تو صرف سامنے کا یا دائیں بائیں کا زیادہ سے زیادہ نظر آ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف کا نظر آتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص معجزہ ہے۔ جب آدمی اس بات کو کسی کے سامنے پیش کرے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بھی نظر آتا تھا، جب اس کا دعویٰ کرے گا تو اس کو بھی دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور اس کی دلیل بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہے۔ اس لیے عزیز دوستو، اپنے عقائد کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنے عقیدے کو قرآن سے ملائیں۔ جو عقیدہ قرآن نے ہم کو سمجھایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے یہ بات نہیں دیکھی کہ اللہ کی مخلوق میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کے سائے دائیں سے بائیں اور بائیں سے داہنی طرف گھومتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ یعنی زوجہ مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے ذریعے پہچانتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات بتلا دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جہنم میرے اتنے قریب ہو گئی تھی کہ میرا اور آپ لوگوں کا سایہ اس کے اندر نظر آ رہا تھا۔ میں نے تم کو پیچھے ہٹانے کا ارادہ کیا تو وہی کے ذریعے مجھ سے منع کر دیا گیا کہ ایسے ہی رہنے دو، کیوں کہ ہجرت تم نے بھی کی، ایمان تم بھی لائے، اور جو ہے جہاد تم نے بھی کیا، اسی طریقے سے یہ لوگ بھی ایمان لائے ہیں اور جہاد انہوں نے بھی کیا ہے اور ہجرت بھی انہوں نے کی ہے، تم میں اور ان میں۔ یعنی جبرائیل نے اسی حدیث کے اندر بتلایا، مجھے اب یاد پڑا ہے، جب میں نے یہ حدیث تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کی تھی اس وقت میں اس بات کو بھول گیا تھا۔ جبرائیل نے یہ بھی بتلایا کہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان میں جو میں فرق دیکھ رہا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ تم کو نبوت دی گئی ہے اور ان لوگوں کو نبوت نہیں دی گئی۔ اس لیے عزیز دوستو، میں پھر اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اور ایسا سایہ موجود تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں اسی سائے کے ذریعے آپ کو پہچان لیا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جو ہے مکمل طریقے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنا آسان فرمائے، اور جو بات جذبات میں میری زبان سے غلط نکل گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرمائے،
اور ان سب باتوں سے درگزر فرمائے، اور جو بات صحیح نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو ہمارے دلوں کے اندر راسخ فرمائے، ان تمام باتوں کو جو ہے باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان پر عمل کرنا آسان فرمائے، ان پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔